اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب دستور میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا سلسلہ گفتگو تقریباً 1 سال سے تربیت اولاد کے حوالے سے ہم نے جو یہ چینل بچوں کے لیے خاص کر چلایا ہے تاکہ بچوں تک بیسک اسلامک نالج پہنچتا رہے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات اس کو برابر آگے بڑھا بھی رہے ہیں، اور یہ دھیرے دھیرے لوگوں تک یہ چیزیں پہنچنے لگی ہے۔ پروردگار ہماری اور آپ کی اس خدمت کو انشاءاللہ قبول کرے۔ اور جیسا کہ میں مسلسل آپ حضرات سے گزارش کرتا چلا آیا ہوں کہ یہ چینل جو ہے نا خاص کر بچوں کے لیے ہے، کیونکہ بہت سے جگہ جو ہے نا دینی مدارس نہیں ہے، اور جہاں ہے وہ بچے خوش نصیب ہے، اور جہاں نہیں ہے ان بچوں تک اگر کوئی بات پہنچ جائے کسی بہانے سے تو اللہ ہماری اس کوشش کو جو ہے نا 4 چاند لگا دے گا۔ تو ہماری گفتگو اصول دین اور فروع دین کے بعد انبیاء کے واقعات کے حوالے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم 2-3 کلاسز سے جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں جناب یوسف کی زندگی پر۔ جناب بس جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں قرآن نے اس لیے یہ چیزیں بتائی ہیں تاکہ ہم اس سے درس حاصل کر سکیں۔ ہر نبی سے کچھ نہ کچھ ہمیں درس ملتا ہے۔ جناب یوسف اور یعقوب کی کہانیوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برے حالات میں کیسے انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے انسان جو ہے ان حالات سے باہر آ سکتا ہے صبر اور تقوی کے ذریعے سے، کیونکہ سدا نہ رات قائم رہتی ہے، سدا نہ دن قائم رہتا ہے۔ جتنی کالی رات آتی ہے اتنا ہی اجالا دن بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی میں نشیب و فراز موجود ہے، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن۔ اچھے دن کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ ہمارے زندگی میں سدا اچھے دن رہیں گے، اور برے دنوں کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ سدا ہمارے لیے ایسے ہی دن رہیں گے۔ پروردگار امتحان لیتا ہے، خوشیاں دے کر بھی پروردگار امتحان لیتا ہے، غم اور صدمے دے کر بھی۔ جناب یوسف کا ایسا ہی امتحان بھی تھا، اپنے والد سے بچھڑ جانا، بھائیوں کا اس طریقے سے دغا دینا، کنویں میں ڈال دینا، پھر اس کے بعد قافلہ ان کو لے جانا اور مصر کے بازار میں بیچنا۔ یہ تمام حالات ایسے تھے کہ جناب یوسف جو ہے نا، لیکن پھر بھی اللہ پر بھروسہ ایسا تھا جناب یوسف کا کہ جس کی امتحان یہی وجہ ہے کہ عزیز مصر جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، جب اس نے دیکھا تو اللہ نے اس کے دل میں ایک محبت پیدا کر دی جناب یوسف کے لیے، باپ جیسی شفقت پیدا کر دی، لہٰذا منہ بولی قیمت دے کے جناب یوسف کو اس نے خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اپنے محل میں لایا، اور زلیخا کے بھی چونکہ کوئی اولاد نہیں تھی لہٰذا جناب یوسف کو پالنا شروع کیا بڑے پیار اور محبت کے ساتھ۔ لیکن جب یوسف 18 سال کے ہو گئے تو اتنے حسین اور جمیل تھے کہ شیطان نے زلیخا کو ورغلانا شروع کیا، اور زلیخا نے اپنی غلط خواہش جناب یوسف کے سامنے رکھی۔ جناب یوسف نے اس کو انکار کر دیا۔ جب دیکھا زلیخا نے کہ اس طریقے سے جناب یوسف اس کے ہاتھ نہیں لگ رہے ہیں، تو ایک دن اس نے کچھ ایسا پلان بنایا، ایک ایسے حجرے میں لے کے گئی جس کے 7 الگ الگ دروازے تھے۔ ہر دروازے پہ اس نے تالا لگایا، اور آخری دروازے پہ لے جانے کے بعد وہاں پہ ایک مورتی تھی، ایک بت تھا، اور زلیخا نے کہا کہ اب میری خواہش پوری کرو۔ اچانک زلیخا کو کچھ یاد آیا، اس نے کہا ایک تھوڑی سی دیر کے لیے رک جاؤ، میں ابھی کچھ کام باقی رہ گیا۔ یہ کہے کہ ایک کپڑا جو ہے نا اس بت کے چہرے پہ ڈال دی۔ یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ مجھے حیا آ رہی تھی کہ بت میری طرف دیکھ رہا ہے۔ جناب یوسف نے مسکرا کے کہا کہ تیرے خدا میں اور میرے خدا میں یہی فرق ہے، تیرے خدا کے چہرے پہ اگر کپڑا ڈال دیا جائے تو دیکھ نہیں سکتا،
لیکن میرے خدا جو ہے وہ 7 پردوں میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس سے یہ لیسن ملتا ہے، جناب یوسف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کبھی یہ چیز اپنے ذہن سے نہ نکالے کہ ہم جو کر رہے ہیں اسے خدا نہیں دیکھ رہا ہے۔ جناب یوسف نے کہا کہ تو اپنے خدا کی نگاہوں سے بچ سکتی ہے، لیکن میں اپنے خدا کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا، لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ کہے کہ جناب یوسف دوڑے، بند دروازے کی طرف دوڑے۔ جب انسان اپنے گناہوں پہ کنٹرول کر کے گناہوں سے بھاگنا چاہتا ہے تو اللہ اس طرح سے اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ جیسے یہ دوڑے، تالے خود بخود کھلتے چلے گئے، دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے تو جلدی سے آگے بڑھ کے جناب یوسف کے دامن کو پیچھے سے تھام لیا، جس سے جناب یوسف کا کرتا پھٹ گیا پیچھے کی طرف سے، اور جناب یوسف کسی طریقے سے بھاگ کے جیسے باہر آئے تو عزیز مصر کو سامنے سے آتا ہوا دیکھا۔ جب عزیز مصر کے نگاہوں میں پڑ گیا تو زلیخا نے فوراً کہانی بدل دی، یوسف پر الزام ڈال دیا کہ یوسف نے جو ہے نا میری طرف غلط نگاہ ڈالی تھی اور میں بھاگنا چاہ رہی تھی۔ اس طرح سے جناب یوسف کے بارے میں کہانی پیش کی۔ ادھر جناب یوسف کا دل بھی ٹوٹ گیا کہ پروردگار تو مجھے جو ہے نا اس کے جنگل سے بچا، مجھے ایسی جگہ پہنچا دے تنہائی میں جہاں میں تیری ذات زیادہ عبادت کر سکوں۔ جناب یوسف بہرحال ان کو قید کر دیا گیا، اور جب یہ معاملہ بادشاہ نے اس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کیا بعد میں، تو اس کے اوپر جناب یوسف سے پوچھا کہ تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو جھولے میں ایک بچہ تھا، نونہال بچہ۔ جناب یوسف نے کہا کہ اس بچے سے پوچھو، یہ میری پاک دامنی کی گواہی دے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ بچہ تو بول بھی نہیں سکتا، یہ کیسے گواہی دے گا؟ کہ اللہ اسی طریقے سے گواہ بناتا ہے۔ اس ننھے سے بچے نے کہا کہ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار۔ تو ظاہر محترم جب دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہے تو جناب یوسف کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ اسی بچے کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے، جب قحط کا زمانہ آیا اور عزیز مصر کی طرف سے جناب یوسف نے جو ہے نا اناج بانٹنا شروع کیا، اس وقت کہا کہ جو بھی آئے اس کو اناج اتنا اتنا دو، ایک حساب سے اناج دیا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان پہنچا، اس نے کہا مجھے اناج دو، اس کو دیا گیا، کہا مجھے اور چاہیے، اور دیا گیا، کہا اور چاہیے۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ عجیب انسان ہے، تجھے اتنی لالچ کیوں ہے؟ تو جناب یوسف سے اس نوجوان نے کہا اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اور زیادہ دیتے۔ کہا کیا ہے؟ تو کون ہے آخر؟ کہ میں وہی بچہ ہوں جو جھولے میں آپ کی پاک دامنی کی جو ہے نا میں نے گواہی دی تھی۔ جناب یوسف نے خوش ہو کے کہا کہ اس کو جتنا چاہے مال دے دو۔ اللہ نے وہی کیا، یوسف کیا بات ہے، اس کو اتنا سب کیوں دے رہے ہو؟ کہ پروردگار اس نے میری گواہی دی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے یوسف جو تمہاری گواہی دیتا ہے تم اسے سب کچھ دینا چاہتے ہو، تو جو میری وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اسے میں کیا کچھ نہیں دوں گا، ذرا تصور کرنا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے تو اللہ اسے بے پناہ دولت سے، عزت سے، صحت سے نوازتا ہے۔ بہرحال آج کے درس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگارہ ہماری اس کاوش کو، اس کوشش کو، اس چھوٹی سی نوکری کو قبول فرما۔ اے میرے معبود جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔